آج ہمارا جو موضوع ہے وہ اس ہستی کے اوپر ہے کہ جس کا نام جب بھی زبان پر آتا ہے تو وفا کا ہی تصور ہے۔ سبحان اللہ، جب بھی نام آتا ہے تو وفا کی بات آتی ہے، سبحان اللہ، اس ہستی کا ذکر کرنا ہے سبحان اللہ، جنہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہدایت بخشش میں کہتے ہیں سایہ مصطفیٰ، سبحان اللہ، سایہ مصطفیٰ، مایہ مصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ، مایہ مصطفیٰ، عز و ناز خلافت میں لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم غوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ میری مراد اس ہستی کے بارے میں، یار ویسے اعلیٰ حضرت بھی کمال نہیں کرتے، کہتے ہیں سایہ مصطفیٰ، یہ وہ ہستی ہے جو حضور کا سایہ ہے، مایہ مصطفیٰ، حضور کے ساتھ رہنے والے۔ اب اگلا جملہ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، فرمایا خلافت بھی اپنے اوپر فخر محسوس کرتی ہے کہ اس ہستی نے ہمیں اپنایا ہے۔ سبحان اللہ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ لوگ خوشی مناتے ہیں کہ مجھے خلافت ملی، یہاں خلافت خوشی منا رہی ہے مجھے حبیب کے حبیب ملا ہے، مجھے حبیب کا حبیب ملا ہے، اور مہینہ بھی اسی حبیب کا ہے، مہینہ بھی اسی حبیب کا ہے۔ میری مراد وہ ہستی جو ایمان لانے میں مردوں میں سب سے پہلے ہے، ایمان لانے میں مردوں میں سب سے پہلے ہے، بار خلافت اٹھانے میں سب سے پہلے، جو بار خلافت اٹھانے میں سب سے پہلے، جو مصطفیٰ کے ساتھ ہجرت کرنے میں سب سے پہلے، جو مصطفیٰ کے ساتھ ہجرت کرنے میں سب سے پہلے، جو نبی پر مال فدا کرنے میں سب سے پہلے۔ میری مراد وہ ہستی ہے جو علی کا یار ہے، علی کو اس سے پیار ہے، علی کا یار ہے، علی کو اس سے پیار ہے، اور عثمان کو اس پہ ناز ہے، عثمان کو اس پہ ناز ہے، اور عمر کا وہ دلدار ہے، عمر کا وہ دلدار ہے، عثمان کو اس پہ ناز ہے، علی کا وہ یار ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار ہے، محمد رسول اللہ کا وفادار ہے، عثمان کا ناز ہے، عمر کا دلدار ہے، علی کو اس سے پیار ہے، وہ میرا صدیق اکبر ہے، وہ میرا صدیق اکبر ہے، حضرت سیدنا خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین رسول کریم، جانشین رسول کریم، وہ ہستی کہ جن کا شان ایسی، مقام ایسا، جب کوئی ایمان لانے والا نہ تھا سب سے پہلے مردوں میں ایمان لائے، جب کوئی حضور پر جان نثار کرنے والا نہ تھا سب سے پہلے حضور پر جان نثار کی، سب سے پہلے اسلام کے خطیب بھی وہی ہیں، سب سے پہلے کعبے کے اندر خطبہ بھی وہی دینے والے ہیں، سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ساتھی بھی وہی ہیں۔ میری مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت صدیق اکبر ایسی شخصیت ہے کہ ان کا جب بھی نام آتا ہے اہل سنت کے چہرے وہ مرجھا نہیں جاتے بلکہ کھل جایا کرتے ہیں، کھل جایا کرتے ہیں۔ کیوں نہ کھلے، کیوں نہ کھلے کہ یہ وہ یاد ہے، یہ وہ یاد ہے جو با وفا ہے، جو با وفا حضور کے یار ہے، اور حضور کے سفر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ، حضر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ، ہجرت میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ، غار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ، دنیا میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ، اب دیکھو قبر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ۔ اور حدیث پاک کا مفہوم سنیے، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا اور پھر ابو بکر و عمر اٹھیں گے، تو کہنا پڑے گا کہ دنیا میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ، قبر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ، اور میدان حشر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گے، حشر والے دن بھی مصطفیٰ
کے ساتھ ہوں گے وہ ہے میرا صدیق، سبحان اللہ، وہ ہے میرا صدیق۔ الحمدللہ ہم نے پچھلے سال تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف کے اوپر چند ایک فضائل کے اوپر گفتگو کی۔ پھر پچھلے سال کے جو جمعہ ہم نے بیان کیا اس میں ہم نے مولا علی کی صدیق اکبر سے محبت بیان کی۔ اس جمعے جو ہم نے بیان کرنا ہے وہ بڑا پیارا موضوع ہے، وہ موضوع ہے قرآن و حدیث سے مقام صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ان نیک ان مقدس ہستیوں کا ذکر قرآن میں نہیں، کم از کم 30 آیات بینات تو فقیر جانتا ہے جن میں حضرت صدیق اکبر کا ذکر موجود ہے۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر کی شان میں اتنی ہے اور احادیث کی تعداد اللہ رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی زیادہ احادیث اگر کسی کے فضائل میں آئی ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، سبحان اللہ، صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آئیے قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، آج صرف 29 یا 33 ان آیات بینات پوری تو نہیں پڑھ سکتا، ان میں سے صرف 4 یاروں کی نسبت سے 4 آیت کریمہ آپ کے سامنے جن میں اللہ نے اپنے یار صدیق کا ذکر کیا، سبحان اللہ، صدیق کا ذکر کیا ہے۔ سنیے پہلی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا۔ اللہ اس قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک ایمان والے، اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں، سبحان اللہ، فرشتے مدد پر ہیں۔ اس آیت کریمہ میں وصالح المؤمنین، مؤمنین میں سے نیک آدمی، مفسرین اکرام اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں وصالح المؤمنین، نیک آدمی، ان نیک آدمی یعنی آدمیوں سے کون سی ہستیاں مراد ہے؟ فرماتے ہیں نیک آدمیوں سے ابو بکر و عمر کی ذات مراد ہے، ابو بکر و عمر کی ذات مراد ہے۔ کیا ان کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے؟ قرآن میں اللہ نے انہیں نیک فرمایا، ان کا مقام دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک فرما رہا ہے، تو ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ اگلی آیت کریمہ، دوسری آیت کریمہ جس میں اللہ نے اپنے یار کے یار کا ذکر کیا ہے، سنیے اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سبحان اللہ، ترجمہ کنز ایمان، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، سبحان اللہ، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور دور رکھا جائے گا ان قریب جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ علماء کرام بلکہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں مفسرین کا اس بات کے اوپر اجماع ہے، یعنی وہ اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ آیت کریمہ میں جو اتقا یعنی کہ سب سے بڑا پرہیزگار، اس سے مراد صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا پرہیزگار، اس سے مراد صدیق اکبر۔ اگلی آیت کریمہ، تیسری آیت کریمہ سماعت فرمائے، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورۃ الرحمن میں اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شوذب رحمۃ اللہ علیہ آپ اس آیت مبارکہ میں حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، حضرت شوذب رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن شوذب فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، ابو بکر صدیق کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ اور سنیے کیوں نازل ہوئی ہے، کیا وجہ تھی؟ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے ایک روز
قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا کہ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، قیامت والے دن یہ ہوگا، قیامت والے دن وہ ہوگا۔ اب سنیے ایک دن قیامت کی ہولناکیوں کا، خطروں کا ذکر کیا کر کے پتہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر ہے، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، اور مصطفیٰ کے جانشین بھی ہیں، اور اتنی عاجزی، اتنا خوف خدا، سنیے کتنا خوف خدا، فرماتے ہیں کاش میں کوئی سبزہ ہوتا جسے کوئی جانور کھا جاتا، اور کاش میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا۔ یہ ہے وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں یہ آیت کریمہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے۔ اسی لیے تو اللہ نے اتنا، جب بندہ عاجزی پہ پہنچے کہ کاش میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، اتنا رب کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے، حالانکہ وہ قطعی جنتی، وہ جنتی قطعی، لیکن ان کا خوف خدا کا عالم دیکھیں، ان کا خوف خدا کا عالم دیکھیں۔ اور آج ہم دنیا میں آئے ہیں اور ہم اپنے آنے کے مقصد کو بھلا بیٹھے ہیں کہ ہم اس دنیا میں یا کھیل کود کے لیے تو نہیں آئے، دنیا میں اللہ پاک کی نافرمانی کے لیے تو نہیں آئے، ہم تو دنیا میں آئے ہیں تو رب کی فرما برداری کیجیے، رب کے احکامات کی پیروی کرنے کے لیے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ سورۃ الرحمن کی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، حضرت عبداللہ بن شوذب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیت کریمہ مولا صدیق کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھی آیت کریمہ 4 یاروں کی نسبت سے، سبحان اللہ، اونچی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ آیت کریمہ جو ہے، یہ آیت کریمہ یہ بڑی زبردست آیت کریمہ ہے، توجہ فرمائیے۔ چوتھی آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ سبحان اللہ۔ فرماتا ہے اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے، جنہوں نے اس کی تصدیق کی، یہی ڈر والے ہیں۔ مفسر شہیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی تفسیر کبیر میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ کی تفسیر مولا علی نے خود کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیر خدا پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ فرمایا اس آیت کریمہ کے حوالے سے مولا علی فرماتے ہیں یہ جو سچ لانے والے ہیں، سچ لانے والے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو سچ لانے والے ہیں یہ محبوب خدا کی ذات ہے، اور سچ کی تصدیق کرنے والے ہیں یہ محبوب خدا کے محبوب کی ذات ہے۔ فرمایا سچ لانے سے مراد، سچ لانے سے مراد یہاں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور اس جو سچ کو لے کر آئے اس کی تصدیق سے مراد صدیق اکبر کی ذات ہے۔ جو سچ لے کر آئے وہ ہے مولا نبی پاک، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی وہ صدیق اکبر کی۔ تو یہ آیات کریمہ میں نے یوں تو بیان کیا کہ یوں تو صدیق اکبر کے شان و مقام کے اوپر الحمدللہ رب العالمین 30 کے قریب آیات کریمہ ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہاں 4 یاروں کی نسبت سے صرف 4 آیات کریمہ آپ کے سامنے بیان کی۔ اب آئیے احادیث مبارکہ کی جانب چلتے ہیں جس میں حضرت صدیق اکبر کی شان بیان کی گئی ہے۔ آئیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے ساتھ کھڑے۔ سبحان اللہ۔ توجہ فرمانا، بڑی زبردست حدیث۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مولا علی کھڑے، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں تو میں نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ان سے مصافحہ فرمایا، گلے لگایا اور آپ کے منہ کو چھو۔ سبحان اللہ۔
آپ کے منہ کو چوما اور حضرت علی المرتضیٰ سے ارشاد فرمایا، آگے آئے، ہاتھ ملایا، گلے لگایا، بوسہ دیا، مولا علی ساتھ کھڑے ہیں، مولا علی سے فرمایا، حضور فرماتے ہیں اے ابو الحسن، بڑا بات، بہت بڑی مقام صدیق اکبر بیان کرنے جا رہا ہوں، توجہ فرمانا۔ فرمایا اے ابو الحسن، مولا علی سے فرما رہے ہیں، فرمایا اے ابو الحسن، میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام میرے رب کے یہاں ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا جو میرے رب کے یہاں میرا مقام ہے، وہی مقام میرے یہاں صدیق اکبر کا مقام ہے، وہی صدیق اکبر کا مقام ہے۔ اگلی حدیث پاک سماعت فرمائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا۔ اب حضرت صدیق اکبر نے جب یہ جملے سنے تو فرماتے ہیں، یہ سن کر رونے لگے اور کہا یا رسول اللہ، میری جان اور میرے مال کے مالک آقا آپ ہی تو ہیں، آقا میری جان میرے مال کے مالک آپ ہی تو ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، اور یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، آقا یہ دل بھی آپ کا ہے، یہ جان بھی آپ کی ہے، آقا ہم تو آئے یہاں تمہارے لیے۔ وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، آقا اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کیا کیا آگے سنیے حضور کے کہ حضرت ابو بکر کے مال کو کتنا پسند کرتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں ابو بکر کے مال جیسا نفع مجھے کسی کے مال سے حاصل نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں جب یار ہو نا جب کوئی یار ہو تو یار کہ مال جو ہوتا ہے یا یاد کی چیز بندہ اس میں اپنی مرضی کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اب سنیے حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے مال میں اپنے مال کی طرح تصرف فرمایا کرتے ہیں، میں ایسے حضور استعمال کرتے ابو بکر صدیق کا مال جیسے اپنا مال ہو۔ وہ پہلے جواب حضرت ابو بکر نے دے دیا کہ آقا مال تو کیا ہماری جان بھی آپ ہی مالک ہے، آقا مال تو کیا جان کے بھی آپ ہی مالک ہے۔ حضرت اب اگلی مقام صدیق سنیے، حدیث سے بیان کر رہا ہوں، کسی واقعے کی جانب نہیں جا رہا۔ سنیے مقام صدیق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھا، وہاں میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا جنہوں نے ایک ایسا چوغا پہنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، توجہ رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں حضرت صدیق کو دیکھا جنہوں نے ایسا چوغا، ایسا جوڑا پہنا ہوا ہے جس کے اندر بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں نے ایسا دیکھا جس میں بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ اب فرماتے ہیں اتنے میں جبرائیل امین بارگاہ جبرائیل امین آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا آج ابو بکر نے ایسا چوغا کیوں پہنا ہوا ہے؟ آقا آج ابو بکر نے ایسا لباس پہنا ہے جس کے اندر بٹن نہیں، آقا کیا معاملہ ہے؟ کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کی حضرت جبرائیل سے فرمایا اس وجہ سے ابو بکر نے ایسا چوغا پہنا ہوا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے اس نے اپنے گھر کا سارا مال میرے نام کے اوپر قربان کر دیا، اس وجہ سے اب سارا مال میرے نام پہ قربان کر دیا ہے، اس وجہ سے اب پہننے کے لیے
لیے صحیح لباس تک موجود نہیں ہے، وہ لباس کے اندر بٹن بھی نہیں لگا سکتے، وہ بھی کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر موجود ہے۔ اب جبرائیل امین دوبارہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے، اور فرماتا ہے ذرا صدیق سے پوچھئے کہ کیا یہ اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ ذرا صدیق سے تو پوچھئے یہ اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض۔ وہ بندہ کون ہوتا ہے جو اپنے رب سے ناراض ہو؟ بندہ تو راضی ہی ہوتا ہے، بلکہ بندہ چاہتا ہے کہ میرا رب راضی ہو۔ اور یہاں کیا معاملہ ہے؟ یہاں صدیق اکبر سے حضور فرما رہے ہیں کہ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اللہ پوچھتا ہے صدیق کیا اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ کیا اپنے رب سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ اب صدیق اکبر کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ پرہیزگار، وہ متقی کیا جواب دیتے بھائی جان؟ انہوں نے یہی جواب دیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ آقا میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ ارے میں ناراض اپنے رب سے ہوں، میں اپنے رب سے راضی 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 ہوں۔ تو صدیق اکبر کی شان ایسی ہے، مقام ایسا ہے کہ اللہ بھی جس کی رضا چاہتا ہے وہ صدیق اکبر ہے، اللہ بھی جس کی رضا چاہتا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ اگلی حدیث پاک ابن ماجہ کی حدیث پاک، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں میری امت میں سے امت کے حال پر سب سے زیادہ مہربان وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اب اگلی جو حدیث پاک ہے نا وہ کنز الاموال کی حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک ایسی ہے کہ کئی باتیں، کئی سوالات کے جواب جو حضرت صدیق اکبر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ صدیق اکبر نے یہ غلط کیا، 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 ان سب کا جواب مل جاتا ہے۔ کنز الاموال شریف کی حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں اللہ پاک اس بات کو پسند نہیں کرتا، اللہ پاک اس بات کو پسند نہیں کرتا، کیا پسند نہیں کرتا؟ کہ ابو بکر صدیق زمین پر غلطی کرے۔ اللہ پاک اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ابو بکر صدیق زمین پر غلطی کرے۔ اب جو لوگ غلطی کی رٹ لگا کے بیٹھے ہیں وہ خود کسی کی لگتا ہے غلطی ہے، وہ خود لگتا ہے کسی کی غلطی ہے، کیونکہ اللہ تو ناپسند فرماتا ہے۔ حضور کی حدیث کنز الاموال میں موجود کہ زمین پر ابو بکر غلطی کرے، اور یہ کون ہے جو کسی کی غلطی ہے لیکن آج غلطیاں نکال رہا ہے؟ سبحان اللہ، جو کسی کی غلطیاں نکال رہا ہے۔ اگلی حدیث پاک سماعت فرمائے، یہ حدیث پاک جامع الاحادیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت مقام صدیق سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں جبرائیل امین میرے پاس آئے، کہا اللہ پاک آپ کو ابو بکر صدیق سے مشورہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جامع الاحادیث کی حدیث پاک ہے، ابو بکر کا مقام دیکھے، اللہ فرماتا ہے سونیا مشورہ کرنا ہے تو یار نہ تکارا، مشورہ کرنا ہے اپنے دوست کے ساتھ کر۔ اب اگلی حدیث پاک سماعت فرمائے، حضور فرماتے ہیں میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرو، میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرو۔ اب جو حدیث پاک پڑھنے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ماشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق کے مقام کو واضح کرنے والی حدیث ہے۔ ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہے، کوئی معاملہ لے کر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دوبارہ آ جائیں، دوبارہ آنے کا کہا۔ اب اس عورت نے وصال ظاہری کی طرف اشارہ کیا کہ آقا اگر میں دوبارہ آؤں آپ کو نہ پاؤں تو پھر کیا کروں؟ آقا میں آؤں آپ کو نہ پاؤں تو پھر کیا کروں؟ اب سنیے جو حضرت ابو بکر صدیق کا مقام کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ ہے مقام صدیق۔ حضور نے فرمایا اگر تم آؤ مجھے نہ پاؤ تو پھر صدیق اکبر کی بارگاہ میں چلی جانا۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا اگر تم آؤ مجھے نہ پاؤ تو پھر ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں چلے جانا۔ کیا وجہ؟ فرمایا وہ عتیق ہے۔ عتیق کسے کہتے ہیں؟ نکلا ہوا۔ فرمایا وہ انت عتیق من النار، حضور فرماتے ہیں ابو بکر صدیق آگ سے نجات شدہ ہے،
آگ سے نکلا ہوا ہے، جہنم کی آگ ابو بکر صدیق کو نہیں چھو سکتی۔ اگلی حدیث پاک سماعت فرمائے، حضرت نبی ابو داؤد شریف کے حدیث پاک ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع بھی تھا وہ یہی تھا، مقام صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر قرآن و حدیث سے۔ آج ہم نے قرآن سے الحمدللہ، جو ویسے تو حضرت ابو بکر صدیق کی شان ایسی ہے کہ تقریباً 30 کے قریب آیات بینات ایسی ہیں جو شان صدیق کے اوپر نازل ہوئی، لیکن صرف 4 آیات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی کثیر احادیث مبارکہ ملتی ہیں، لیکن چند احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں، اے ابو بکر، بے شک میری امت میں سے تم پہلے شخص ہو جو جنت میں داخل ہوگے، تم پہلے شخص ہو جو جنت میں داخل ہوگے۔ اگلی حدیث پاک حضور فرماتے ہیں، جس قوم میں ابو بکر موجود ہو تو ان کے لیے مناسب نہیں کہ کوئی اور ان کی امامت کرے، ان کے لیے مناسب نہیں۔ اگر یہ حدیث پاک یہ ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں، اے ابو بکر، تم آگ سے اللہ کے عذاب پیدا ہو۔ چوتھی حدیث پاک سماعت فرمائے، حضور فرماتے ہیں، مجھے کسی مال نے وہ نفع نہ دیا جو ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ پانچویں حدیث پاک سماعت فرمائے، حضور فرماتے ہیں، اے ابو بکر، تم میرے حوض کوثر اور غار کے ساتھی ہو۔ چھٹی حدیث پاک سماعت فرمائے، حضور فرماتے ہیں، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ تو میرا بھائی اور میرا دوست ہے۔ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا، لیکن یار وہ تو میرا بھائی ہے، وہ تو میرا دوست ہے۔ اور اگر ساتویں حدیث پاک سماعت فرمائے، حضور فرماتے ہیں، ہم نے ابو بکر کے سوا سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا۔ فرمایا، ہم نے ابو بکر کے سوا سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ رب قیامت والے دن دے گا۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت والے دن خود رب دے گا۔ یہ ہے مقام صدیق اکبر، یہ ہے مقام صدیق اکبر۔ اور سنیے مقام صدیق اکبر، حضور کی حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر موجود، حضور فرماتے ہیں، بے شک تمام لوگوں سے بڑھ کر اپنی جان مال سے میرے ساتھ حسن سلوک ابو بکر نے کیا ہے۔ اب اگلی بھی حدیث پاک بڑی باکمال ہے، موجم اوسط کی حدیث پاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں، جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ جس نے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ اب مشکات شریف کی ایک حدیث پاک پڑھنے جا رہا ہوں، یہ حدیث پاک بڑی باکمال حدیث پاک ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک سوال کیا۔ عرض کرتی ہیں، توجہ میری جانب رکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، توجہ میری جانب رکھیں۔ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آسمان کے اوپر ستارے موجود ہیں، کیا ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آقا، یہ آسمان پہ ستارے اتنے جگمگا رہے ہیں، ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ہاں عمر کی نیکیاں۔ فرمایا، ہاں میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ اب حضرت عائشہ نے دوبارہ بارگاہ رسالت میں عرض کی، عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد گرامی ان کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا، ہر بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے، اور پتا ہو کہ باپ یار غار ہے، پتا ہو باپ کی یہ شان ہے۔ تو پوچھا، آقا میرے والد گرامی ابو بکر صدیق کے حوالے سے ان کی نیکیوں کا کیا مقام ہے؟ سنیے ابو بکر کی شان، سنیے ابو بکر کی شان۔ حضور نے فرمایا حضور کی اس فرمان کو اپنے الفاظ میں اس طریقے سے کہوں گا کہ حضور فرماتے ہیں کہ عمر کی تمام زندگیوں کی نیکیاں ایک پاسے تے صدیق اکبر دی غار والی نیکی ایک پاسے۔ عمر کی زندگی کی تمام نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کی ایک نیکی وہ ایک طرف ہے۔ یہ ہے مقام صدیق
صدیق اکبر، یہ ہے مقام صدیق اکبر۔ حضور بارگاہ رسالت میں عرض ایک دفعہ کی گئی، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر۔ پوچھا گیا لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ، فرمایا عائشہ۔ اب پوچھا گیا مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ کے ابو، فرمایا عائشہ کے ابو یعنی کہ ابو بکر صدیق کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا اللہ نے مقام عطا فرمایا، آپ فرماتے ہیں میری 3 خواہشات ہیں، فرماتے ہیں میری 3 خواہشات ہیں۔ فرمایا پہلی میری خواہش یہ ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں، میں آقا کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ دوسری میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنا مال آقا کے اوپر قربان کروں۔ تیسری میری یہ خواہش ہے کہ میں بارگاہ رسالت میں ہر وقت حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یہ تینوں خواہشات کو قبول کیا۔ پہلی خواہش آپ کے چہرے کا دیدار کرنا، اللہ نے غار میں ایسا دیدار کروایا، ایسا جلوہ دکھایا کہ غار کے اندر صرف صدیق موجود ہے اور مصطفیٰ کریم کی ذات موجود ہے، اور صدیق اکبر نے اپنی گود میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موجود پایا تو گویا ایسے لگ رہا تھا کہ رحل کے اندر قرآن موجود ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے رحل کے اندر قرآن موجود ہے۔ اب اتنا دیدار کیا کہ اس وقت اور کسی نے حضور کا دیدار نہیں، ایسا چہرے انور کا دیدار کیا۔ اپنا مال پیش کیا حضور کی بارگاہ میں، یہ تمنا تھی کہ میں اپنا مال آقا کی بارگاہ میں پیش کروں۔ حضرت صدیق اکبر نے ایک موقع پر نہیں، کئی موقع ایسے ہیں کہ صدیق اکبر نے اپنے گھر کا سارا مال راہ خدا میں لٹا دیا۔ کئی ایسے موقع ہیں سارا مال راہ خدا میں لٹا دیا۔ اور تیسری خواہش مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ اللہ نے اس خواہش کو ایسے قبول فرمایا کہ دیکھو آج بھی غار کے اندر بھی مصطفیٰ کریم کے ساتھ تھے، ہجرت کے اندر بھی مصطفیٰ کریم کے ساتھ تھے، ارے مصطفیٰ کریم کے سفر کے اندر بھی ساتھ، مصطفیٰ کریم کے حضر کے اندر بھی ساتھ، جگہوں میں بھی حضور کے ساتھ۔ بلکہ دیکھو آخری خواہش کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر رہنا، یہ اتنی اللہ نے قبول کی کہ آج مزار میں بھی مصطفیٰ کریم کے ساتھ موجود ہے۔ آج غار کے اندر، مزار کے اندر بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم سے، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا؟ مرتبہ صدیق اکبر کا۔ اور لٹایا گھر کئی بار، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ تو مقام صدیق اکبر آج ہم نے قرآن پاک سے بیان کیا، احادیث مبارکہ سے بیان کیا، اور بس صدیق اکبر کی شان میں آخری جملہ وہ یہی صرف کہنا چاہوں گا کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس۔ صدیق اکبر کی ساری زندگی اٹھا کے دیکھ لو کہ صدیق کے لیے ہے بس خدا کا رسول، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو پڑھا جو سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔